زیادہ توجہ میرال کے کردار نے حاصل کی جو اپنے والدین کی موت کے بعد مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ روتی ہوئی کم اور اندر سے پتھر بنتی ہوئی زیادہ دکھائی دے رہی ہے۔ ڈرامہ لکھنے والے نے یہاں دکھانے کی کوشش کی ہے کہ بعض اوقات انسان اتنے بڑے صدمے سے گزرتا ہے کہ آنسو بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری طرف عیال سوڈ میں ایک ایسی کھلاڑی کے طور پر سامنے آئی جو صرف چالیں نہیں چل رہی بلکہ لوگوں کے جذبات سے بھی کھیل رہی ہے۔ اس نے میرال کے دل میں علی خان کی خلاف ذہن بڑھنے کے لیے جس طریقے سے پرانی عادتیں اور چھپے ہوئے رازوں کا استعمال کیا وہ ثابت کرتا ہے کہ اس کا اصل مقصد صرف بدلہ لینا نہیں بلکہ پورا خاندان تباہ کرنا ہے۔ یہاں ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اگر عالیہ کے پاس واقعی اتنے ثبوت ہیں تو سیدھا سچ سامنے کیوں نہیں لاتے؟ اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ انتشار پیدا کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ یہی چیز اس کردار کو خطرناک بھی بناتی ہے اور کہانی کے لیے اہم بھی۔ دوستو، اعلیٰ خان کا کردار مسلسل دکھایا جا رہا ہے۔ وہ بار بار اپنی بے گناہی کی قسم کھاتی ہے، میرال کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور ہر بار حالات اس کے خلاف جانتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن یہاں بطور ناظرین ایک تنقیدی نقطہ بھی سامنے آتا ہے۔ اگر اعلیٰ واقعی اتنا ذہین اور بااثر انسان ہے اتنا ڈرامے میں بتایا جاتا ہے تو پھر وہ اب ٹھیک اپنی صفائی کے لیے کوئی مضبوط ثبوت کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ صرف محبت کے دعوے اور جذباتی گفتگو کسی بھی بھرے الزام کو ختم نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی ناظرین شاید اس وقت بھی اعلیٰ پر مکمل اعتماد نہ کر پا رہے ہیں۔ مصرف نے جان بوجھ کر یہ ابہام کھا ہوا ہے تاکہ آخر لمحے کنفیوز رہے کہ اصل مجرم کون ہے۔ یہی چیز سسپنس کو زندہ رکھنے ہوئے ہے۔ البتہ بعض جگہوں پر لگتا ہے کہ اعلیٰ کو ضرورت سے زیادہ مظلوم بنا دیا گیا ہے جس سے کردار کی حقیقت پسندی تھوڑی کمزوری ہوتی ہے۔ ناظرین، عادل پہلے ایک عام سا لڑکا تھا جو صرف حالات کا شکار تھا، لیکن اب وہ ایک ایسی طرح بن چکا ہے جس مختلف لوگ اپنے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، لیکن اب وہ ایک ایسی عالیہ نے اسے دولت اور عیاشیوں کا لالچ دے کر اپنے کھیل کا حصہ بنایا، جبکہ دوسری طرف اعلیٰ خان لوگ سے اس سچ اگلوانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہاں ڈرامہ ایک اہم سوجائی پیغام بھی دیتا ہے کہ کمزور اور لالچی انسان اکثر طاقتور لوگوں کے کھیل میں سب سے زیادہ انسان شکار بن جاتا ہے۔ عادل کی شکست ابھی مکمل طور پر واضح نہیں ہوئی، اسی لیے اس کے مستقبل کے بارے میں کئی امکانات موجود ہیں، مکمل میں ہے اور آخر میں سچ بھول کر سفل دے یا پھر مزید خوف اور لالچ کے وجہ سے نئے مسائل پیدا کرے۔ دوستوں، دادی کا کردار بھی اسی ایپیسوڈ میں خاصا اہم رہا ہے۔ وہ مسلسل خاندان کو بچانے کی کوشش کرتی دکھائی دی ہے، لیکن ان کے ماضی کے فیصلے آج کے بحران کی بڑی وجہ بھی بن رہے ہیں۔ یہی اس کردار کے سب سے بڑی ٹرسٹ وہ بہت بھی کرتی ہے، وہ محبت بھی کرتی ہے اور غلطیاں بھی۔ ناظرین ان سے ہمدردی بھی محسوس کرتے ہیں اور ان پر غصہ بھی آتا ہے۔ یہ اچھی رائٹنگ کی نشانی ہوتی ہے کہ کوئی کردار مکمل طور پر سفید یا سیاہ ہو بلکہ حقیقت کے قریب محسوس ہو۔ البتہ ایک بات واضح ہے کہ دادی ابھی بھی کچھ راز پا رہی ہے اور لگتا ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں انہیں رازوں کے کھلانے سے پوری کہانی کا رخ بدل جائے گا۔ فرینڈ، یہی لگتا ہے کہ میرال اور اعلیٰ خان کے درمیان فیصلے مزید بڑھنے والے ہیں۔ عالیہ نے جو بیچ بو دیا ہے وہ ابھی مزید
مزید نفرت کے شکل اختیار کرے گا۔ دوسری طرف بڑی پیش گوئی گواہی یہ ہے کہ عادل کسی نہ کسی مرحلے پر عالیہ کے خلاف جا سکتا ہے، کیونکہ ایسے کردار عموماً آخر میں ضمیر کی آواز سن لیتے ہیں۔ تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ میرال کے والدین کے قتل کا راز شاید واضح نہ ہو جیسا ابھی دکھایا جا رہا ہے۔ محبت امکان ہے کہ اصل مجرم کوئی تیسرا شخص ہو اور اعلیٰ خان کو جان بوجھ کر فریم کیا گیا۔ دوسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ میرال کے والدین کے قتل کا راز شاید واضح نہ ہو جیسا ابھی دکھایا جا رہا ہے۔ بہت امکان ہے کہ اصل مجرم کوئی تیسرا شخص ہو اور اعلیٰ خان کو جان بوجھ کر فریم کیا گیا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر میرال کو اپنی سب سے بڑی غلط فہمی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مجموعی طور پر یہ ایپیسوڈ جذبات، سبز اور سسپنس سے بھرپور تھا، لیکن کہانی اس مقام پر پہنچ چکی ہے جہاں صرف رازوں پر انصاف کافی نہیں ہوگا۔ ناظرین اب واضح جو بات چاہتے ہیں، اور اگر مصنف نے جلد اہم انکشاف نہ کیے ہو تو کہانی غیر ضروری طور پر لمبی محسوس ہونے لگے گی۔ اگر اس ایپیسوڈ کو غور سے دیکھا جائے تو ایک بات بہت واضح نظر آتی ہے کہ کہانی میں اب صرف محبت یا خاندانی اختلاف محمود نہیں رہی، بلکہ یہ مکمل طور پر نفسیاتی جنگ بن چکی ہے۔ ہر کردار دوسرے کردار کے ذہن پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خاص طور پر عالیہ کا کردار ایک عام ویلن سے کہیں آگے جا چکا ہے۔ وہ صرف اپنے دشمنوں کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتی، بلکہ ان کے جذبات، رشتوں اور اعتماد کو تباہ کرنا چاہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے میرال کے سامنے بڑا راست حملہ کرنے کی بجائے اس کے دل و دماغ پر حملہ کیا ہے۔ اس نے ایسے ثبوت اور ایسی باتیں پیش کرنے جنہوں نے میرال اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا میرال جیسا سمجھدار کردار اتنی آسانی سے کسی ایک شخص کی باتوں پر یقین کر سکتا ہے؟ اگر واقعی میرال ایک مضبوط پرسنل ہو اور سمجھدار لڑکی ہے تو اس کم از کم اعلیٰ کو مفہوم بھی سنانا چاہتے ہیں۔ ناظرین کو ڈرامی اثر تو ملتا ہے، لیکن حقیقت بھی کچھ کمزور محسوس ہوتی ہے۔ پھر چونکہ میرال حالیہ صدموں سے گزر رہی ہے، اس لیے اس کا جذبات عمل کسی حد تک قابل فہم بھی لگتا ہے۔ ناظرین اعلیٰ خان اور میرال کا سامنا اس ایپیسوڈ کا سب سے طاقتور منظر تھا۔ ایک طرف اعلیٰ اپنی محبت اور بے گناہی کو دکھائی دے رہی تھی اور دوسری طرف میرال اپنے والدین کے قتل کا ذمہ دار اسی کو سمجھ رہی تھی۔ یہاں اداکاری نے مکالموں سے زیادہ دکھایا، خاص طور پر میرال کی ٹوٹی ہوئی کانفیڈنس اور اعلیٰ کی بے بسی کمزوری نظر آتی ہے۔ اعلیٰ مسلسل یہی کہتا رہا کہ وہ بے قصور ہے، لیکن اس نے اب تک کوئی ثبوت پیش نہیں کیا۔ اگر کسی پر اتنے سنگین الزامات لگ جائے تو صرف میں بے گناہ ہوں کہانی کافی نہیں ہوتا۔ یہ وجہ ہے کہ ناظرین کے ذہن ابھی بھی شک موجود ہے۔ ممکن ہے مصنف جان بوجھ کر سچ کو چھپا رہا ہو تاکہ سسپنس برقرار رہے، لیکن اگر یہ راز بہت زیادہ دیر تک کھل گیا ہو تو ناظرین کی دلچسپی متاثر ہو سکتی ہے۔ دوستوں، دادی اور خاندان کے بزرگوں کی کہانی بھی اہم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ڈرامہ بڑھ رہا ہے، اتنا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ موجود بحران کی جڑیں معافی چھپی ہوئی ہے۔ دادی کے ہر گفتگو سے لگتا ہے کہ وہ پوری حقیقت جانتی ہے، لیکن کسی وجہ سے سب کچھ سامنے نہیں لا رہی۔ یہ رویہ شاید ان کی خوف کی وجہ سے، لیکن ایک بات ہے کہ ان کے پاس وہ راز موجود ہے جو پوری کھیل بدل سکتا ہے۔ میری نظر میں انکشاف انہی کے ذریعے ہوگا۔ اگر دادی نے سچ بتا دیا تو ممکن ہے اعلیٰ اور میرال کے درمیان پیدا ہونے والی نفرت کم ہونا شروع ہو جائے گی، لیکن اگر وہ خاموش رہی تو حالات مزید خراب ہوں گے۔ فرینڈ، اب
بات کرتے ہیں عادل کی۔ میرا خیال ہے کہ عادل نے آنے والے دنوں میں کہانی کا سب سے اہم کردار بن سکتا ہے۔ اس وقت وہ خوف، لالچ اور دباؤ کے درمیان پھنسا ہوا ہے، لیکن اسے کردار عمان نے کہانی کے آخری حصے میں جا کر سچ بولتے ہیں۔ عادل کے پاس وہ معلومات موجود ہے جو عالیہ کے منصوبے کو ناکام بنا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف لوگ اسے اپنے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میری پیش گوئی میں عادل جلد یا بدر زمین کی آواز سنے گا اور کسی اہم موقع پر سچ سامنے لے آئے گا، البتہ اس سے پہلے اس کی جان کو شدید خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے، کیونکہ سازشیں کردار کبھی نہیں چاہتے کہ ان کے راز باہر آئے۔ دوستو، ہو سکتا ہے کہ میرال کے والدین کے قتل کے پیچھے صرف ایک شخص نہ ہو بلکہ کئی لوگ شامل ہو۔ اکثر ایسے ڈراموں میں منصف آخر لمحات میں یہ تھا ہے کہ جس کردار کو سب سے بڑا مجرم سمجھا جا رہا تھا وہ دراصل خود بھی کسی سازش کا شکار تھا۔ اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ اعلیٰ خان مکمل طور پر بے گناہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر اس کے پاس حقیقت کا صرف ایک حصہ موجود ہو۔ اصل راز شاید ابھی تک کسی اور کردار کے پاس ہے جس پر کسی کے نظر نہیں جا رہی۔ ناظرین، آخر میں اگر اسی ایپیسوڈ کی ریٹنگ دی جائے تو سسپنس، جذبات اور اداکاری کے اعتبار سے یہ ایک مضبوط ایپیسوڈ تھا، لیکن کہانی اب اس مقام پر پہنچ چکی ہے جہاں صرف جذباتی مناظر کافی نہیں ہوں گے۔ ناظرین، اب رازوں کے جذبات جو آپ چاہتے ہیں، اگر چند ایک ساتھ میں ہم انکشاف سامنے آئیں گے یا ڈرامہ مزید دلچسپ ہو جائے گا، لیکن اگر یہ ہر بار نئے سوال پیدا کیے گئے اور پرانے سوال کے جواب نہ دیے گئے تو کہانی غیر ضروری طور پر لمبی محسوس ہونے لگے گی۔ میری سب سے بڑی پیش گوئی یہی ہے کہ عالیہ کا منصوبہ وقتی طور پر کامیاب ضرور ہوگا۔ میرال اور اعلیٰ درمیان فاصلے مزید بڑھیں گے، لیکن آخرکار کوئی ایسا ثبوت سامنے آئے گا جو پوری بازی پلٹ دے گا۔ اس وقت میرال کو احساس ہوگا کہ وہ جس شخص کو دشمن سمجھ رہی تھی شاید وہی اس کا سب سے بڑا غیر خوار تھا، اور یہی موڑ ممکنہ طور پر ڈرامے کا سب سے طاقتور اور یادگار لمحہ ثابت ہوگا۔ دوستم، یہ ڈرامہ ناظرین کو یہ سکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ زندگی میں ہر سنی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آدھا سچ اکثر مکمل جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ جب رشتوں میں اعتماد کمزور ہو جائے تو غلط فہمیاں بہت آسانی سے نفرت میں بدل جاتی ہیں۔ ڈرامہ یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ ماضی کے راز اگر وقت پر سامنے نہ لائے جائے تو وہ آنے والی نسلوں کے زندگی کو متاثر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سبق بھی ملتا ہے کہ غصے، انتقام اور آنا کی بنیاد پر یقین کریں تو فیصلے صرف دوسروں کو نہیں بلکہ خود انسان کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ کئی بار یہ احساس دلاتی ہے کہ سچ وقتی طور پر چھپ تو سکتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے دفن نہیں رہ سکتا۔ آخرکار حقیقت سامنے آتی ہے اور اس وقت انسان کو اپنے فیصلوں اور اعمال کا حساب دینا پڑتا ہے۔ ناظرین، آج کی ایپیسوڈ کی کئی نئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں اور لگتا ہے کہ اصل راز بھی سامنے آنا باقی ہے۔ آپ کے خیال میں سچ کسی کے ساتھ ہے؟ کیا غلط فہمیاں دور ہوں گی یا حالات مزید خراب ہو جائیں گے؟ اور سب سے بڑا کر آنے والا ہے دنوں میں کون سا کردار سب سے بڑا سرپرائز دینے والا ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ تفصیلی ریویو اور پیش گوئیاں پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ہر نئی ریویو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔
नाज़रीन, सबसे ज्यादा तवज्जो मिराल के किरदार ने हासिल की, जो अपने वालिदैन की मौत के बाद मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि रोती हुई कम और अंदर से पत्थर बनती हुई ज्यादा दिखाई दे रही है। ड्रामा लिखने वाले ने यहाँ दिखाने की कोशिश की है कि बाज़ औक़ात इंसान इतने बड़े सदमे से गुजरता है कि आंसू भी इसका साथ छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ आयाल एपिसोड में एक ऐसी खिलाड़ी के तौर पर सामने आई जो सिर्फ चाले नहीं चल रही बल्कि लोगों के जज्बात से भी खेल रही है। इसने मिराल के दिल में अली खान की खिलाफ जहन बढ़ने के लिए जिस तरीके से पुरानी बात और छुपे हुए राजों का इस्तेमाल किया, वो साबित करता है कि इसका असल मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं बल्कि पूरा खानदान तबाह करना है। यहाँ एक सवाल जरूर पैदा होता है कि अगर आलिया के पास वाकई इतने सबूत हैं तो सीधा सच सामने क्यों नहीं लाती। इसका मतलब यही बनता है कि वो सबसे ज्यादा इंतशार पैदा करने में दिलचस्पी रखती है। यही चीज इस किरदार को खतरनाक भी बनाती है और कहानी के लिए अहम भी। दोस्तों, आला खान का किरदार मुसलसल दिखाया जा रहा है। वो बार बार अपनी बेगुनाही की कसम खाती है, मिराल को समझने की कोशिश करता है और हर बार हालात इसके खिलाफ जानते दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ बतौर नाज़रीन एक तकदीर नुक्ता भी सामने आता है। अगर आला वाकई इतना ज़हन और बाइसर इंसान है, इतना ड्रामे में बताया जाता है, तो फिर वो अब ठीक अपनी सफाई के लिए कोई मजबूत सबूत कोई पेश नहीं कर सकता। सिर्फ मोहब्बत के दावे और जज्बाती गुफ्तगू किसी भी भरे इल्जाम को खत्म नहीं कर सकते। यही वजह है कि कोई नाज़रीन शायद इस वक्त भी आला पर मुकम्मल एतमाद ना कर पा रहे हैं। मसरफ में जानबूझकर ये अबहार खा हुआ है ताकि आखिर लम्हे कंफ्यूज रहे कि असल मुजरिम कौन है। यही चीज सस्पेंस को जिंदा रखने हुए है। अलबत्ता बाज़ जगहों पर लगता है कि आला को जरूरत से ज्यादा मसरूम बना दिया गया है, जिससे किरदार की हकीकत पसंदी थोड़ी कमजोरी होती है। नाज़रीन, आदिल पहले एक आम सा लड़का था जो सिर्फ हालात का शिकार था, लेकिन अब वो एक ऐसी तरह बन चुका है जिस मुख्तलिफ लोग अपने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब वो एक ऐसी आलिया ने इसे दौलत और ऐसियों का लालच देकर अपने खेल का हिस्सा बनाया, जबकि दूसरी तरफ आला खान लोग से इस सच अगलवाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ ड्रामा एक अहम सजाई पैगाम भी देता है कि कमजोर और लालची इंसान अक्सर ताकतवर लोगों के खेल में सबसे ज्यादा इंसान शिकार बन जाता है। आदिल की शिकस्त अभी मुकम्मल तौर पर वाज़ह नहीं हुई, इसीलिए इसके मुस्तकबिल के बारे में कई इम्कानात मौजूद है, मुकम्मल में है और आखिर में सच भूल कर सफल दे या फिर मजीद खौफ और लालच के वजह से नए मसाइल पैदा करे। दोस्तों, दादी का किरदार भी इस एपिसोड में खासा अहम रहा है। वो मुसलसल खानदान को बचाने की कोशिश करती दिखाई दी है, लेकिन इनके माजी के फैसले आज के बहरान के बारी वजह भी बन रहे हैं। यही इस किरदार के सबसे बड़ी तरशरत। वो बहुत भी करती है, वो मोहब्बत भी करती है और गलतियाँ भी। नाज़रीन, इनसे हमदर्दी भी महसूस करते हैं और इन पर गुस्सा भी आता है। ये अच्छी राइटन की निशानी होती है कि कोई किरदार मुकम्मल तौर पर सफेद या सयान हो, बल्कि हकीकत के करीब महसूस हो। अलबत्ता एक बात वाज़िह है कि दादी अभी भी कुछ राज पा रही है और लगता है कि आने वाले एपिसोड में इन्हें राजों के खिलाने से पूरी कहानी का रुख बदल जाएगा। फ्रेंड, यही लगता है कि मिराल और आला खान के दरमियान फैसले मजीद बढ़ने वाले हैं। आलिया ने जो बीच बो दिया है वो अभी मजीद नफरत के शक्ल इख्तियार करेगा। दूसरी तरफ बड़ी पेशगोई
گواہی یہ ہے کہ عادل کسی نہ کسی مرحلے پر عالیہ کے خلاف جا سکتا ہے، کیونکہ ایسے کردار عموماً آخر میں ضمیر کی آواز سن لیتے ہیں۔ تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ میرال کے والدین کے قتل کا راز شاید واضح نہ ہو جیسا ابھی دکھایا جا رہا ہے۔ محبت امکان ہے کہ اصل مجرم کوئی تیسرا شخص ہو اور اعلیٰ خان کو جان بوجھ کر فریم کیا گیا۔ دوسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ میرال کے والدین کے قتل کا راز شاید واضح نہ ہو جیسا ابھی دکھایا جا رہا ہے۔ بہت امکان ہے کہ اصل مجرم کوئی تیسرا شخص ہو اور اعلیٰ خان کو جان بوجھ کر فریم کیا گیا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر میرال کو اپنی سب سے بڑی غلط فہمی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مجموعی طور پر یہ ایپیسوڈ جذبات، سازشوں اور سسپنس سے بھرپور تھا، لیکن کہانی اس مقام پر پہنچ چکی ہے جہاں صرف رازوں پر انصاف کافی نہیں ہوگا۔ ناظرین، اب واضح جو بات چاہتے ہیں اور اگر مصنف نے جلد اہم انکشاف نہ کیا ہو تو کہانی غیر ضروری طور پر لمبی محسوس ہونے لگے گی۔ اگر اس ایپیسوڈ کو غور سے دیکھا جائے تو ایک بات بہت واضح نظر آتی ہے کہ کہانی میں اب صرف محبت یا خاندانی اختلاف محمود نہیں رہی، بلکہ یہ مکمل طور پر نفسیاتی جنگ بن چکی ہے۔ ہر کردار دوسرے کردار کے ذہن پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خاص طور پر عالیہ کا کردار ایک عام ویلن سے کہیں آگے جا چکا ہے۔ وہ صرف اپنے دشمنوں کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتی بلکہ ان کے جذبات، رشتوں اور اعتماد کو تباہ کرنا چاہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے میرال کے سامنے بڑا راست حملہ کرنے کی بجائے اس کے دل و دماغ پر حملہ کیا ہے۔ اس نے ایسے ثبوت اور ایسی باتیں پیش کرنے جنہوں نے میرال اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا میرال جیسا سمجھدار کردار اتنی آسانی سے کسی ایک شخص کی باتوں پر یقین کر سکتا ہے؟ اگر واقعی میرال ایک مضبوط پرسنل ہو اور سمجھدار لڑکی ہے تو اس کم از کم اعلیٰ کو مفہوم بھی سنانا چاہتے ہیں۔ ناظرین کو ڈرامی ایسا تو ملتا ہے لیکن حقیقت بھی کچھ کمزور محسوس ہوتی ہے۔ پھر بھی چونکہ میرال حالیہ صدموں سے گزر رہی ہے اس لیے اس کا جذبات عمل کسی حد تک قابل فہم بھی لگتا ہے۔ ناظرین، اعلیٰ خان اور میرال کا سامنا اس ایپیسوڈ کا سب سے طاقتور منظر تھا۔ ایک طرف اعلیٰ اپنی محبت اور بے گناہی کو دکھائی دے رہی تھی اور دوسری طرف میرال اپنے والدین کے قتل کا ذمہ دار اسی کو سمجھ رہی تھی۔ یہاں اداکاری نے مکالموں سے زیادہ دکھایا، خاص طور پر میرال کی ٹوٹی ہوئی کانفیڈنس اور اعلیٰ کی بے بسی کمزوری نظر آتی ہے۔ اعلیٰ مسلسل یہی کہتا رہا کہ وہ بے قصور ہے لیکن اس نے اب تک کوئی ثبوت پیش نہیں کیا۔ اگر کسی پر اتنے سنگین الزامات لگ جائے تو صرف میں بے گناہ ہوں کہانی کافی نہیں ہوتا۔ یہ وجہ ہے کہ ناظرین کے ذہن ابھی بھی شک موجود ہے۔ ممکن ہے مصباح جان بوجھ کر سچ کو چھپا رہا ہو تاکہ سسپنس برقرار رہے، لیکن اگر یہ راز بہت زیادہ دیر تک گزر گیا ہو تو ناظرین کی دلچسپی متاثر ہو سکتی ہے۔ دوستوں، دادی اور خاندان کے بزرگوں کی کہانی بھی اہم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ڈرامہ بڑھ رہا ہے، اتنا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ موجود بحران کی جڑیں معافی ہی چھپی ہوئی ہے۔ دادی کے ہر گفتگو سے لگتا ہے کہ وہ پوری حقیقت جانتی ہے لیکن کسی وجہ سے سب کچھ سامنے نہیں لا رہی۔ یہ رویہ شاید ان کی خوف کی وجہ سے، لیکن ایک بات ہے کہ ان کے پاس وہ راز موجود ہے جو پوری کھیل بدل سکتا ہے۔ میری نظر میں انکشاف انہی کے ذریعے ہوگا۔ اگر دادی نے سچ بتا دیا تو ممکن ہے اعلیٰ اور میرال کے درمیان پیدا ہونے والی نفرت کم ہونا شروع ہو جائے گی، لیکن اگر وہ خاموش رہی تو حالات مزید خراب ہوں گے۔ فرینڈ، اب بات کرتے ہیں عادل کی۔ میرا خیال ہے کہ عادل نے آنے والے دنوں میں کہانی کا سب سے اہم کردار بن سکتا ہے۔ اس وقت وہ خوف، لالچ اور دباؤ کے درمیان پھنسا
ایسا ہوا ہے، لیکن اسے کردار عمان نے کہانی کے آخری حصے میں جا کر سچ بولتے ہیں عادل کے پاس وہ معاملات موجود ہے جو عالیہ کے منصوبے کو ناکام بنا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف لوگ اسے اپنے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میری پیش گواہی میں عادل جلد یا بدر زمین کی آواز سننے گا اور کسی اہم موقع پر سچ سامنے لے آئے گا، البتہ اس سے پہلے اس کی جان کو شدید خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے، کیونکہ سازشیں کردار کبھی نہیں چاہتے کہ ان کے راز باہر آئے۔ دوستو، ہو سکتا ہے کہ میرال کے والدین کے قتل کے پیچھے صرف ایک شخص نہ ہو بلکہ کئی لوگ شامل ہو۔ اکثر ایسے ڈراموں میں منصف آخر لمحات میں یہ تھا ہے کہ جس کردار کو سب سے بڑا مجرم سمجھا جا رہا تھا وہ دراصل خود بھی کسی سازش کا شکار تھا۔ اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ اعلیٰ خان مکمل طور پر بے گناہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر اس کے پاس حقیقت کا صرف ایک حصہ موجود ہو۔ اصل راز شاید ابھی تک کسی اور کردار کے پاس ہے، جس پر کسی کے نظر نہیں جا رہی۔ ناظرین، آخر میں اگر اسی ایپیسوڈ کی ریٹنگ دی جائے تو سسپنس، جذبات اور اداکاری کے اعتبار سے یہ ایک مضبوط ایپیسوڈ تھا، لیکن کہانی اب اس مقام پر پہنچ چکی ہے جہاں صرف جذباتی مناظر کافی نہیں ہوں گے۔ ناظرین، اب رازوں کے جذبات جو آپ چاہتے ہیں، اگر چند ایک ساتھ میں ہم انکشاف سامنے آئیں گے یا ڈرامہ مزید دلچسپ ہو جائے گا، لیکن اگر یہ ہر بار نئے سوال پیدا کیے گئے اور پرانے سوال کے جواب نہ دیے گئے تو کہانی غیر ضروری طور پر لمبی محسوس ہونے لگے گی۔ میری سب سے بڑی پیش گوئی یہی ہے کہ عالیہ کا منصوبہ وقتی طور پر کامیاب ضرور ہوگا، میرال اور اعلیٰ درمیان فاصلے مزید بڑھیں گے، لیکن آخرکار کوئی ایسا ثبوت سامنے آئے گا جو پوری بازی پلٹ دے گا۔ اس وقت میرال کو احساس ہوگا کہ وہ جس شخص کو دشمن سمجھ رہی تھی شاید وہی اس کا سب سے بڑا غیر خوار تھا، اور یہی موڑ ممکنہ طور پر ڈرامے کا سب سے طاقتور اور یادگار لمحہ ثابت ہوگا۔ دوستم، یہ ڈرامہ ناظرین کو یہ سکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ زندگی میں ہر سنی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آدھا سچ اکثر مکمل جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ جب رشتوں میں اعتماد کمزور ہو جائے تو غلط فہمیاں بہت آسانی سے نفرت میں بدل جاتی ہیں۔ ڈرامہ یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ ماضی کے راز اگر وقت پر سامنے نہ لائے جائے تو وہ آنے والی نسلوں کے زندگی کو متاثر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سبق بھی ملتا ہے کہ غصے، انتقام اور آنا کی بنیاد پر یقین کرے تو فیصلے صرف دوسروں کو نہیں بلکہ خود انسان کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ کئی بار یہ احساس دلاتی ہے کہ سچ وقتی طور پر چھپ تو سکتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے دفن نہیں رہ سکتا۔ آخرکار حقیقت سامنے آتی ہے اور اس وقت انسان کو اپنے فیصلوں اور اعمال کا حساب دینا پڑتا ہے۔ ناظرین، آج کی ایپیسوڈ کی کئی نئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں اور لگتا ہے کہ اصل راز بھی سامنے آنا باقی ہے۔ آپ کے خیال میں سچ کسی کے ساتھ ہے؟ کیا غلط فہمیاں دور ہوں گی یا حالات مزید خراب ہو جائیں گے؟ اور سب سے بڑا کر آنے والا ہے دنوں میں کون سا کردار سب سے بڑا سرپرائز دینے والا ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ تفصیلی ریویو اور پیش گوئیاں پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ہر نئی ریویو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔
ناظرین سب سے زیادہ توجہ میرال کے کردار نے حاصل کی جو اپنے والدین کی موت کے بعد مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ روتی ہوئی کم اور اندر سے پتھر بنتی ہوئی زیادہ دکھائی دے رہی ہے۔ ڈرامہ لکھنے والے نے یہاں دکھانے کی کوشش کی ہے کہ بعض اوقات انسان اتنے بڑے صدمے سے گزرتا ہے کہ آنسو بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری طرف عیال سوڈ میں ایک ایسی کھلاڑی کے طور پر سامنے آئی جو صرف چالیں نہیں چل رہی بلکہ لوگوں کے جذبات سے بھی کھیل رہی ہے۔ اس نے میرال کے دل میں علی خان کی خلاف ذہن بڑھنے کے لیے جس طریقے سے پرانی باقاعدگی اور چھپے ہوئے رازوں کا استعمال کیا وہ ثابت کرتا ہے کہ اس کا اصل مقصد صرف بدلہ لینا نہیں بلکہ پورا خاندان تباہ کرنا ہے۔ یہاں ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اگر عالیہ کے پاس واقعی اتنے ثبوت ہیں تو سیدھا سچ سامنے کیوں نہیں لاتے؟ اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ وہ سچ سے زیادہ انتشار پیدا کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ یہی چیز اس کردار کو خطرناک بھی بناتی ہے اور کہانی کے لیے اہم بھی۔ دوستو، اعلیٰ خان کا کردار مسلسل دکھایا جا رہا ہے۔ وہ بار بار اپنی بے گناہی کی قسم کھاتی ہے، میرال کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور ہر بار حالات اس کے خلاف جانتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن یہاں بطور ناظرین ایک تقدیر نقطہ بھی سامنے آتا ہے۔ اگر اعلیٰ واقعی اتنا ذہین اور بااثر انسان ہے اتنا ڈرامے میں بتایا جاتا ہے، تو پھر وہ اب ٹھیک اپنی صفائی کے لیے کوئی مضبوط ثبوت کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ صرف محبت کے دعوے اور جذباتی گفتگو کسی بھی بھرے الزام کو ختم نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی ناظرین شاید اس وقت بھی اعلیٰ پر مکمل اعتماد نہ کر پا رہے ہیں۔ مصرف نے جان بوجھ کر یہ ابہام کھا ہوا ہے تاکہ آخر لمحے کنفیوز رہے کہ اصل مجرم کون ہے۔ یہی چیز سسپنس کو زندہ رکھنے ہوئے ہے۔ البتہ بعض جگہوں پر لگتا ہے کہ اعلیٰ کو ضرورت سے زیادہ مظلوم بنا دیا گیا ہے، جس سے کردار کی حقیقت پسندی تھوڑی کمزوری ہوتی ہے۔ ناظرین، عادل پہلے ایک عام سا لڑکا تھا جو صرف حالات کا شکار تھا، لیکن اب وہ ایک ایسی طرح بن چکا ہے جس مختلف لوگ اپنے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، لیکن اب وہ ایک ایسی عالیہ نے اسے دولت اور عیاشیوں کا لالچ دے کر اپنے کھیل کا حصہ بنایا، جبکہ دوسری طرف اعلیٰ خان لوگ سے اس سچ اگلوانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہاں ڈرامہ ایک اہم سوجائی پیغام بھی دیتا ہے کہ کمزور اور لالچی انسان اکثر طاقتور لوگوں کے کھیل میں سب سے زیادہ انسان شکار بن جاتا ہے۔ عادل کی شکست ابھی مکمل طور پر واضح نہیں ہوئی، اسی لیے اس کے مستقبل کے بارے میں کئی امکانات موجود ہیں، مکمل میں ہے اور آخر سے میں سچ بھول کر سفل دے یا پھر مزید خوف اور لالچ کے وجہ سے نئے مسائل پیدا کرے۔ دوستوں، دادی کا کردار بھی اسی ایپیسوڈ میں خاصا اہم رہا ہے۔ وہ مسلسل خاندان کو بچانے کی کوشش کرتی دکھائی دی ہے، لیکن ان کے ماضی کے فیصلے آج کے بحران کی بڑی وجہ بھی بن رہے ہیں۔ یہی اس کردار کے سب سے بڑی ٹرسٹ۔ وہ بہت بھی کرتی ہے، وہ محبت بھی کرتی ہے اور غلطیاں بھی۔ ناظرین ان سے ہمدردی بھی محسوس کرتے ہیں اور ان پر غصہ بھی آتا ہے۔ یہ اچھی رائٹنگ کی نشانی ہوتی ہے کہ کوئی کردار مکمل طور پر سفید یا سیاہ ہو بلکہ حقیقت کے قریب محسوس ہو۔ البتہ ایک بات واضح ہے کہ دادی ابھی بھی کچھ راز پا رہی ہے اور لگتا ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں انہیں رازوں کے کھلانے سے پوری کہانی کا رخ بدل جائے گا۔ فرینڈ، یہی لگتا ہے کہ میرال اور اعلیٰ خان کے درمیان فیصلے مزید بڑھنے والے ہیں۔ عالیہ نے جو بیچ بو دیا ہے وہ ابھی مزید نفرت کے شکل اختیار کرے گا۔ دوسری طرف بڑی پیش گوئی
گواہی یہ ہے کہ عادل کسی نہ کسی مرحلے پر عالیہ کے خلاف جا سکتا ہے، کیونکہ ایسے کردار عموماً آخر میں ضمیر کی آواز سن لیتے ہیں۔ تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ میرال کے والدین کے قتل کا راز شاید واضح نہ ہو جیسا ابھی دکھایا جا رہا ہے۔ محبت امکان ہے کہ اصل مجرم کوئی تیسرا شخص ہو اور اعلیٰ خان کو جان بوجھ کر فریم کیا گیا۔ دوسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ میرال کے والدین کے قتل کا راز شاید واضح نہ ہو جیسا ابھی دکھایا جا رہا ہے۔ بہت امکان ہے کہ اصل مجرم کوئی تیسرا شخص ہو اور اعلیٰ خان کو جان بوجھ کر فریم کیا گیا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر میرال کو اپنی سب سے بڑی غلط فہمی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مجموعی طور پر یہ ایپیسوڈ جذبات، سازشوں اور سسپنس سے